جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو کرنا چاہے اور جیسے کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ مشکلات آپ کے لیے اور میرے لیے تو ہے، ممکنات میرے لیے اور آپ کے لیے تو ہیں کہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کام کا کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، کسی کام کا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جس کام کو کرنا چاہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ قادر و قدیر ہے۔ بس وہ کن کہتا ہے کسی چیز کے معاملے میں کہ جو کرنا چاہے وہ کہتا ہے کن، کہ ہو جا، بن جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے ملاپ کے بعد آگے پھر توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، اولاد ہوتی ہے۔ لیکن بعض مواقع پر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہاں مذکر یا مؤنث کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، نہ ان کا والد نہ ان کی والدہ، مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آدم علیہ السلام کی بیوی، ان کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، مذکر سے مؤنث کو پیدا کیا، مرد سے عورت کو پیدا کیا اور اس کو ان کی بیوی بنایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر آگے جا کر ایک اور موقع آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عورت سے بیٹا پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ صرف ماں تھی، سیدہ مریم علیہ السلام وہ تھیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے سیدہ مریم کو، ایک عورت کو شوہر کے بغیر، خامد کے بغیر، کسی مرد کے ملاپ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ واللہ ہر کام پر قادر ہے۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو کتابوں میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت حوا کے ہاں روزانہ اولاد پیدا ہوتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ صبح و شام، اور بعض نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک لڑکا پیدا ہوتا، اگلے دن لڑکی، ایک دن دو لڑکے پیدا ہوتے، اگلے دن دو لڑکیاں پیدا ہوتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اس زمین کو آباد کرنا تھا، سلسلہ چلانا تھا۔ پھر ایک دن کا جو بیٹا پیدا ہوتا، دوسرے دن والی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی، اور ایک دن جو لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے دن پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی۔ ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ بہن بھائی کا تو رشتہ ہو نہیں سکتا، شادی ہو نہیں سکتی، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا نکاح کیسے ہو جاتا تھا کہ ایک دن پیدا ہونے والا بیٹا، اگلے دن پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی، اور ایک دن پیدا ہونے والی بیٹی، اگلے دن پیدا ہونے والے بیٹے کے ساتھ شادی۔ وہ تو بہن بھائی تھے۔ تو بھائی یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ جو چاہے حکم دے دے۔ جس اللہ نے ہماری شریعت میں بہن اور بھائی کے رشتے کو حرام کہا ہے، اسی اللہ نے اس وقت اس کو جائز اور حلال کہا تھا۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا پھر یہ آگے سلسلہ کیسے چلتا، زمین کیسے آباد ہوتی اور اولاد کیسے پیدا ہوتی؟ یا تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، پھر ہزاروں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ مرد بھی پیدا کر دیتا اور ہزاروں عورتیں بھی پیدا کر دیتا، پھر سلسلہ چلتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس چیز کی اجازت دی کہ ایک دن پیدا ہونے والا بیٹا، اگلے دن پیدا ہونے والی بیٹی، جو حقیقت میں ہیں تو بہن بھائی، لیکن ان کا نکاح جائز تھا۔ اور یہ ہوتا ہے
کہ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیتا ہے اور جب بصلت ہوتی ہے کوئی اور حکم دے دیتا ہے۔ قبلے کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ شروع میں جب نماز فرض ہوئی تھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ جو پہلے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اب اللہ نے ہمارا مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا کہ بیت المقدس کی بجائے اب اس گھر کی طرف قبلے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جو کہ مکہ میں ہے۔ اب یہ سوال نہیں کیا جا سکتا جی پہلے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بعد میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہاں پہلے جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، بعد میں اللہ نے حکم تبدیل کر دیا کہ اب کعبہ کی طرف مکے والے گھر کی طرف رخ تبدیل کر دیا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت ہوتی ہے وہ ایک حکم دیتا ہے، اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی بھی کر دیتا ہے۔ جب اسلام آیا شراب حرام نہیں تھی، مسلمان اس ماحول کے مطابق شرابیں پیا کرتے تھے اور خوب پیتے تھے، گھروں میں شرابیں ہوتی تھی۔ ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، اس کے بعد اب شراب پینے کی اجازت نہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اس وقت تک لوگوں کو شراب پینے کی اجازت تھی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو شراب سے روک دیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورہ مائدہ میں چھٹے پارے میں کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ اب جو بچی حابیل کے لیے تھی، جو بہن قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کی شادی ہونی تھی حابیل کے ساتھ، وہ تھی تاریخوں میں لکھا ہے کہ کافی خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور قابیل کے ساتھ شادی ہونی تھی اس کی نسبت وہ ذرا اتنی خوبصورت نہیں تھی، ذرا کم تر تھی۔ تو قابیل کہنے لگا کہ میری بہن خوبصورت ہے لہٰذا میری تو شادی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے جو میرے ساتھ ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تمہارے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اس کی شادی ہوگی حابیل کے ساتھ۔ کہ لگا حابیل کی جو ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تو بدصورت ہے، اتنی خوبصورت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا، شریعت میں منع ہے تو نہیں، پرواہ نہیں مجھے، میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس کے ذہن کے اندر فطور پیدا ہوا۔ اور پھر انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا، قابیل نے بھی اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کیا، حابیل نے بھی کوئی صدقہ خیرات کیا۔ اس زمانے میں قانون تھا کہ جو چیز صدقہ کی جاتی تھی، خیرات کی جاتی تھی، اسے کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، کسی کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے آگ آتی تو جو صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبول ہوتا اس کو وہ آگ جلا دیتی تھی، اور جو صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا تھا اس کو وہ آگ نہیں جلاتی تھی۔ حابیل نے بھی کچھ صدقہ کیا، خیرات کی، قابیل نے بھی صدقہ خیرات کی۔ آسمان سے آگ آئی تو حابیل نے جو صدقہ کیا تھا اس کو آگ نے جلا دیا، تو پتہ چلا کہ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ قابیل نے جو صدقہ کیا تھا اس کو آگ نے نہ جلایا تو پتہ چل گیا کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، میں کوئی صدقہ خیرات کروں نہ مجھے پتہ چلے گا کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، نہ کسی دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ صدقہ خیرات قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آپ بھی کوئی اگر صدقہ خیرات کریں گے کسی کو بھی ہم میں سے پتہ نہیں چلے گا، نہ دیکھنے والوں کو پتہ، بس سب کا ہی سمجھو صدقہ قبول ہی ہو گیا جی، اپنی جگہ ہر کوئی خوش ہے۔ اس زمانے میں صاف پتہ چل جاتا تھا کہ اس آدمی کا صدقہ اور خیرات قبول ہو گیا ہے، اس کا قبول نہیں ہوا، جس کو آگ نے جلا دیا اس کا صدقہ قبول، جس کو آگ نے نہ جلایا اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے
قابیل کے دل میں حابیل کے خلاف حسد اور دشمنی پیدا ہو گئی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ میری خیرات قبول نہیں ہوئی، حابیل کی خیرات قبول ہو گئی ہے، کیوں اس کی قبول ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت اس کے حصے میں آ رہی ہے اور میرے حصے میں جو بیوی آ رہی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے بھائی کے دل میں بھائی کے خلاف حسد پیدا ہو گیا، قابیل کے دل میں حابیل کے خلاف حسد پیدا ہو گیا۔ وہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہوا، قابیل اپنے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ جو بھائیوں کی لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں نا خاندانوں کے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بہت کم گھرانے ہوں گے جہاں پیار اور محبت ہو، ورنہ عام طور پر جو دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کی آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں کے آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ رحم ہی فرمائے۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو حابیل کہنے لگا تیری بھائی تیری مرضی ہے، تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار لے، لیکن میں تیرے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تجھے نہیں مارنا چاہتا، بھائی کو مارنا کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، میں تجھے نہیں قتل کرتا، تیری مرضی ہے۔ لیکن قابیل کو اتنا غصہ آیا ہوا تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر آگے ذکر آتا ہے کہ یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی دنیا میں قتل نہیں ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہوا کہ اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں، کیونکہ نہ اس سے پہلے کبھی کوئی قتل ہوا تھا، نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تھا، اور شاید کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا، قبر کا سلسلہ بھی جاری نہیں تھا۔ اب وہ لاش کو کیسے چھپائے اور کہاں چھپائے اس کو سمجھ نہ آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، تو ان میں سے ایک کوا مر گیا۔ کوئی کہتے ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی کووں کی، ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، تو پھر جو زندہ کوا تھا اس نے زمین کھودی پنجے کے ساتھ، پھر مردہ کوے کو گھسیٹ کر اس کے گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو پتہ چلا کہ اس طرح میں اس کی لاش کو چھپاؤں، تو اس نے بھی پھر زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کو اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بہرحال یہ دنیا کے اندر پہلا قتل تھا، حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اور مار ڈالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، کہ یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد دنیا میں اب تک جتنے بھی قتل ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گے، جتنے بھی قتل ہوئے ہیں اس کے بعد اب ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، تو ہر قتل کرنے والے کو تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جتنا گناہ اس قتل کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ آدم کے بیٹے قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا۔ اب دنیا کے اندر اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے ہیں اور ہوں گے، ان کا سب کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے، پہلے آدمی کو بھی ملتا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسئلہ بھی سمجھایا کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر برا طریقہ جاری کرے، برے کام کو جاری کرے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ غلط کام کریں گے ان کو تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جس آدمی نے اس غلط کام کی ابتدا کی تھی ان سب کے گناہ کے برابر اس کو بھی گناہ ہوتا رہے گا۔ کسی آدمی نے کسی گناہ کو جاری، کسی علاقے میں گناہ نہیں ہوتا تھا، کسی خاندان میں گناہ نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی نے وہ غلط کام کر لیا، اس کو دیکھنے کے بعد اگر 500 آدمیوں نے بھی وہی کام کیا تو جتنا گناہ اور 500 آدمیوں کو ہونا ہے ان سب کے برابر گناہ اس پہلے آدمی کو بھی ہوگا جس کی وجہ سے وہ کام شروع ہوا ہے اور جاری ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا کوئی آدمی اچھے کام کو جاری کرے، کسی علاقے میں، کسی خاندان میں، کسی ماحول میں ایک اچھا کام نہیں ہو رہا تھا، کسی آدمی نے اس کو یاد کرا دیا یہ کام بھی کرنا چاہیے، تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ اچھا کام کریں گے،
جتنا ثواب ان کو ہوگا ان کے برابر ثواب اس آدمی کو بھی ہوگا جو پہلا آدمی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام شروع ہوا ہے، جس کی ابتدا ہوئی ہے۔ فرمایا من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ، جو آدمی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے قیامت تک اس کی وجہ سے جتنے لوگ بھی وہ اچھا کام کریں گے ان سب کے برابر اس پہلے آدمی کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وَمَنْ سُنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے کسی غلط کام کی ابتدا کی اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی وہ کام کریں گے ان سب کے برابر اس پہلے آدمی کو بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں کسی اچھے کام کی ابتدا کر دوں تاکہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی وہ اچھا کام کرنے لگیں، تو جتنے لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کر وہ اچھا کام کریں گے ہمیں بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا غلط کام نہ کروں کہ مجھے دیکھ کر لوگ بھی وہ کام کریں، پھر جتنے لوگ بھی میری وجہ سے وہ غلط کام کریں گے ان سب کے برابر وہ مجھے بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ قتل بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کسی بھی آدمی کو مارنے کی اور قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، جو آدمی کسی کو مارتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جو آدمی مارا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ظاہر بات ہے کبھی ایک آدمی ان میں سے ایک تو قاتل ہوتا ہی ہے، دونوں تو قاتل نہیں ہوتے، دونوں مقتول نہیں ہوتے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا، جس کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جائے گا جہنم میں کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا کوشش تو اس کی بھی تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس کی کوشش تھی پورا اس نے زور لگایا کہ اس کو میں قتل کر دوں، اس نے بھی مقابلہ کیا، پوری کوشش کی کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو لہٰذا یہ آدمی جہنم میں اس لیے جائے گا کہ یہ قاتل ہے، اور دوسرا آدمی اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس نے قتل کرنے کی نیت کی، قتل کرنے کا ارادہ کیا، پورا زور لگایا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہ قتل کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ 3 صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے صرف 3 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، قتل کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا القصاص، قصاص میں کسی کو قتل کیا جائے، ایک آدمی نے کسی کو مار ڈالا، یہ قاتل ہو گیا، اب قانون، عدالت اور حکومت اس قاتل کو قتل کر سکتی ہے قصاص میں کہ تو نے ایک آدمی کو مارا تھا، اب اس کے بدلے میں تجھے قتل کیا جائے گا، لیکن تجھے مجھے اجازت نہیں کہ میں یا آپ کسی کو قتل کریں۔ یہ قاتل کو سزا دینے کا حق حکومت کا ہے، عدالت کا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، حکومت یا حکومت کا مقرر کیا ہوا ادارہ وہ اس کو بدلے میں قتل کرے گا، تو قصاص میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا فرمایا شادی شدہ آدمی زنا کرے، زنا کی اجازت نہیں ہماری شریعت میں، حرام ہے زنا، لیکن شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے اس کو پھر سزا دی جائے گی، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور معمولی سزا نہیں، تلوار سے نہیں، بجلی کے کرنٹ سے نہیں، اس کو میدان میں کھڑا کر کے اینٹوں کا ڈھیر، پتھروں کا ڈھیر لگایا جائے گا، سارا علاقہ اور سارا ماحول وہاں کھڑا ہو کر اس کو سزا دے گا کہ یہ شادی شدہ آدمی تھا، اس نے زنا کیا ہے، تو لوگ اس کو اینٹیں ماریں گے، پتھر ماریں گے، روڑے ماریں گے، یہاں تک کہ وہ مر جائے، جب تک اس کی جان نہیں نکلتی اس کو اینٹیں ماری جائیں گی، پتھر مارے جائیں گے، جسے کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو اس کی یہ سزا ہے۔
وہ ہمارے ہاں تو قانون نہیں نا، اسلامی حکومت نہیں، اسلامی ملک نہیں ہے۔ اگر اسلامی ملک ہو پھر سزا یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کے بعد وہ زنا کرتا ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے مار دیا جائے، اینٹیں مار مار کے، لکڑیاں مار کے، ہڈیاں مار، اس قسم کی جو بھی چیز ملے اس کو مار دیا جائے۔ دیکھنے والوں کو عبرت آئے گی۔ اور ہم تو کہا کرتے ہیں اسلامی قانون آ جائے، اگر اسلامی حکومت ہو، پورے علاقے میں ایک زنا کرنے والے کو سزا دے دی جائے، صرف ایک آدمی کو، زیادہ بھی نہیں، پکڑا جائے، ثابت ہو جائے، اس کو کھڑا کر کے سزا دی جائے، انشاءاللہ پورے ملک میں زنا ختم ہو جائے گا، ایک بھی آدمی زنا نہیں کرے گا۔ اور آج کل تو ویسے بھی یہ ٹی وی کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، بڑی دور تک پوری دنیا دیکھتی رہے گی بات، دیکھنے والوں کو بھی وہ توبہ کریں گے کہ ویسے ہم صبر کر لیں گے، زنا کے قریب نہیں جائیں گے کہ زنا کرنے والے کو تو اتنی سخت سزا دی جاتی ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں، کوئی آدمی کھڑا ہو، اس کو ایک اینٹ سے نہیں مرے گا، 2 اینٹوں سے نہیں مرے گا، میرا خیال ہے 40-50 اینٹوں سے بھی نہیں مرے گا، دور سے جو مارنا ہے، نشانہ مارنا ہے، کوئی نشانہ، اس کو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کوئی اینٹ اس کے سر پہ لگے گی، کوئی اس کے سینے پہ لگے گی، کوئی اس کے ٹانگوں پہ لگے، پھر جا کے مرے گا۔ دیکھنے والے توبہ کریں گے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ قصاص بھی کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے، زانی کو زنا کی وجہ سے مارنے کی اجازت ہے اگر وہ شادی شدہ ہے۔ اور تیسرا آدمی، جو آدمی مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا جائے، کسی دوسرے دین کو اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی بھی سزا یہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ 3 صورتیں ہیں کسی کو مارنے کی اور قتل کرنے کی، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔